جس وقت ہمیں رمضان کی بڑی برکتیں ملنے والی ہوتی ہیں ہم اس وقت مسجدیں چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت ہم عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس وقت ہم صرف چند رسمی تیاریوں کی وجہ سے حقیقی روحانی تیاریوں کو بھلا دیتے ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ آخری عشرہ ایسا نہیں ہے، یہ آخری عشرہ خصوصی عبادت کا ہے۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے، ہمارے اس شہر میں رمضان کی طاق راتوں کا اہتمام ہوتا ہے اور بڑا عمدہ اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو دور دور تک نہیں ملتی، بڑا عمدہ اہتمام ہوتا ہے۔ سب مل کر کیا ہے، ایک جگہ سارے مسلمان کسی ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں، سب مسلمان ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اس سے تو ایک طرح کا اتحاد جو اسلام چاہتا ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، ورنہ چاہے تو میں میری مسجد میں، آپ اپنی مسجد میں، آپ اپنی مسجد میں کر سکتے ہیں پانچ بیڈ کو، لیکن اتحاد میں برکت ہے۔ ید اللہ علی الجمع، اللہ کی مدد جو ہے وہ اجتماع پر ہوتی ہے، مسلمانوں کی جمعیت پر ہوتی ہے۔ پھر ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ علماء اکرام کے خطابات بیانات ہوتے ہیں، بہت اچھے انداز میں ہمارے پاس کیا ہے محافلیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ لوگ قدر بھی کرتے ہیں اس کی، کثیر تعداد میں لوگ شریک بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بعض نادان اس میں بھی نادانی کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں نا، اپنے محلے کی تاخیرات میں وہ رہتے ہیں، دوسری جو تاخیرات دوسرے محلے میں ہوتی ہے نا وہاں نہیں آتے، اپنے محلے کی تاخیرات کو بڑے اہتمام سے وہ کرتے ہیں، پھر نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں یہ پوری 5 تاخیراتوں کو کم از کم اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ایک فتنہ ہمارے دور میں یہ شروع ہو گیا ہے، یہ فتنے کا دور ہے۔ پہلے ہی مسلمان عبادت سے دور، اللہ کی یاد سے دور، ذکر الہی سے دور۔ اب ایک فتنہ یہ شروع ہو گیا ہے، قرآن و حدیث کے نام پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی تم حلقہ ذکر میں مت جاؤ، ذکر کے حلقے میں مت جاؤ، یہ کرنا کیا ہے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یہ کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ بندہ جو کٹوں پہ بیٹھ کے کیا ہے اپنی رات کے اوقات ضائع کر رہا تھا، اس کو پکڑ کے لا کے آپ کسی مجلس ذکر میں بٹھاتے ہیں، جتنی دیر وہ بیٹھتا ہے نیکیوں میں رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی رحمت اسے ملتی ہے، آپ ہے نا اسے ایک فتویٰ لگا دے رہے ہیں۔ کیا فتویٰ ہے صاحب؟ نہیں یہ حلقہ ذکر نہیں کرنا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا۔ یہ کب ہوتا معلوم؟ کم عقلی کی وجہ سے ہوتا، بے علمی کی وجہ سے ہوتا، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ذکر جو ہے اللہ کا ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے ٹائم، طریقہ، وقت مقرر ہی نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے طریقہ، ٹائم، وقت، تعداد مقرر نہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ ہر حال میں کر سکتا ہے۔ اکیلا بیٹھا ہے تب بھی کر سکتا ہے، 2 بیٹے ہیں تب بھی کر سکتا ہے، حلقہ بنا کے کر سکتا ہے، تنہا بیٹھ کے کر سکتا ہے، بیٹھنا نہیں ہو رہا لیٹ کے کر سکتا ہے، لیٹنا نہیں ہو رہا ٹھہر کے کر سکتا ہے۔ ذکر الہی کے لیے ان نادانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی علماء سے علم سیکھا ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل ہی نہیں کیا ہے۔ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کو خیر کے کاموں سے روکنے کے لیے کسی کی صورت میں آ جاتا ہے، ورنہ مستقل طور پر احادیث شریفہ میں ذکر کے حلقوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، جنت کے باغوں سے گزرو تو سیراب ہو لیا کرو، یعنی ان باغوں سے اچھی طرح سے کیا ہے استفادہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغات کہاں ہوتے ہیں؟ دنیا میں جنت کے باغات کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر، جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہ جنت کے باغات ہیں، جب تم ان کے پاس سے گزرو تو بیٹھ کر کیا ہے تم بھی ذکر میں شریک ہو جاؤ، تاکہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب ہو جائیں، جنت کی بہاریں نصیب ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں حلقہ ذکر کی فضیلت بتا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی مسلمان بیٹھ کر اکٹھا ہو کر اللہ کو یاد کریں، تنہا بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بیٹھ کر بھی آپ
مل کر بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. یہ حلقہ ذکر کب کس دن اس لیے نہیں بیان فرمایا اللہ کے رسول نے, زندگی میں جب بھی آپ حلقہ ذکر کریں گے نا وہ جنت کا باب ہے, اور رمضان میں تو اس کی برکت دگنی ہو جاتی ہے, رمضان میں تو اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے, اور بڑھ جاتی ہے. آپ خود سوچیں, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغات کہا, اسے ان شیطانوں نے کیا ہے بدعت قرار دے کے کیا ہے روکنے کی کوشش کی.